ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے ایک اسٹیٹمنٹ بڑا عرصہ پہلے دیا تھا لوکل پالیٹکس کے تناظر میں. وہ تھا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. لیکن لگتا ہے کہ آج وہ جملہ بیٹھا نریندر مودی پہ. آج نریندر مودی صاحب نیند سے جاگے, ایک بڑی شرمندگی کی نیند سے, اور آج انہوں نے ایڈریس ٹو دا نیشن کیا بھارت کے, اور کیا کمال تقریر کی. مطلب کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی. پہلا جملہ جب بات کرتے ایک انہوں نے کہا کہ جو نیو ایج وارفیئر ہے, آج کی دنیا کی جو جنگ ہے, اس میں ہم نے اپنی برتری ثابت کر دی. ریلی 5 جہاز آپ کے گر گئے پہلے 45 منٹ میں, یہ برتری تھی. رافیل جو آج تک کسی نے گرایا نہیں, ہم نے 3 لٹا دیے زمین پہ, یہ آپ کی برتری تھی. آپ کے ڈرونز آئے جن کو ہم نے جیم کر دیا, آپ کے 80 کے قریب ہم نے ڈرونز تباہ کر دیے, یہ برتری تھی. آپ کے میزائلز, ان کی ٹیکنالوجی کا ہم نے یہ حال کیا کہ کوئی افغانستان کی طرف چلا گیا, کوئی اپنے ٹارگٹس مس کر گیا. اور میں برہموس کے میزائلز کی بات کر رہا ہوں جو سپر سونک میزائلز ہیں, میں ابھی ڈرونز کی بات نہیں کر رہا. یہ اگر برتری تھی تو اللہ ایسی برتری آپ ہی کو مبارک کرے. آپ کے اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اڑ گئے. آپ کے لوگ آ کے, آپ کے اسپوکس پرسن ملٹری کے آ کے ٹی وی پہ کہنا شروع ہو گئے ہمارا بہت نقصان ہوا, ہماری بڑی بیسز اڑ گئیں, اور اب یہ صلح ہو جانی چاہیے کہ اگر پاکستان اب اور بات نہ بڑھائے تو ہم سیز فائر پہ تیار ہیں. یہ برتری ہے. آپ نے اربوں روپے خرچے, S-400 کا آپ نے ڈیفنس میزائل سسٹم لیا, ہم نے آپ کی بیٹریز اڑا دی. کیا یہ برتری ہے؟ حد ہوتی ہے کسی بات کی, جھوٹ بولنے کی, اپنے لوگوں کو سلانے کے لیے. پھر انہوں نے اور بڑی ایک جنگجو قسم کے ماحول میں کہ ہم نے 100 ٹیررسٹ مار دیے ان حملوں میں. سیریسلی ہم نے دکھائے ہیں وہ ٹیررسٹ, ہمارے معصوم بچے, ہماری عورتیں, ہمارے بوڑھے لوگ, یہ آپ کے ٹیررسٹ ہیں. او بھائی, آپ پہلگام کے ٹیررسٹ ہمیں بتا نہیں سکے کون ہے. وہ آپ کے زمین میں گھس کے 200 کلومیٹر اندر آپ کے بندے مار کے چلے گئے, جو تو اول تو ہمیں یقین ہے کہ آپ نے خود مروائے ہیں. لیکن اگر خود نہیں بھی مروائے, اور اگر کوئی روگ گروپ ہے ٹیررسٹ کا, آپ نے ان کو مار لیا, جو آپ ہمارے 100 بندوں کی بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ ہم پاکستان کے اندر ٹیررسٹ نیٹ ورک جو ہے اس کو آئندہ بھی ہٹ کریں گے. اور پھر وہی باتیں پرانی والی, لہو اور پانی کٹھے نہیں بہ سکتا, اگر بات ہوگی تو ہم ٹیررزم پہ بات کریں گے, اور پاکستان کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس پہ بات کریں گے. کل تک آپ کہتے تھے کشمیر اور ٹیررزم پہ ہم بات نہیں کریں گے, ہم صرف ایکشن لیں گے. اور اگر آپ کا اتنا مضبوط ایکشن تھا تو آپ نے روک کیوں دیا؟ سیز فائر کی منتیں کی کیوں دنیا کی؟ باقی تو چھوڑیں, اگر آپ ان کی ایئر فورس کا حال سن لیں, جس سپریورٹی کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ سپریورٹی کا حال یہ تھا کہ جب پہلے ان کے 5 جہاز گرے, اس کے بعد ان کی آدھی سے زیادہ ایئر فورس گراؤنڈ کر دی گئی. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, اس کا ہمارے پاس ڈیجیٹل ریکارڈ ہے, ہمارے پاس ریکارڈ ہے. پاکستان آرمی نے جتنی آرم فورسز نے بریفنگز دی ہیں, ایئر فورس نے اور آرم فورسز نے, انہوں نے ہر چیز دکھائی ہے, ڈیجیٹل ٹریکنگ کی ہے. ایون 5 میزائل جو انہوں نے چلائے اور اس میں سے 4 امرتسر میں گرے. اب وہ جان کے مارے ہیں یا وہاں بھی ٹیکنالوجیکل فیلئر ہماری وجہ سے ہوا, یہ تو وقت بتائے گا, کوئی مانتا نہیں ہے. آپ کے اپنے سپر سونک میزائلز آپ اپنے شہروں پہ گراتے رہے, یہ آپ کی سپریورٹی ہے. جہاز آپ کی جب آدھی سے زیادہ ایئر گراؤنڈ فورس جو تھی وہ گراؤنڈڈ ہو گئی, اس کے بعد جو ہوا میں جہاز آئے بھی وہ پاکستان اور انڈیا بارڈر سے کم از کم 400 کلومیٹر پیچھے. اور اگین دیز آر پروون فیکٹس. ان کی ٹریکنگ ہے, ان کی ڈیٹا ٹریکنگ ہے, ان کی ڈیجیٹل ٹریکنگ ہے, پورے میپس پاکستان دکھا رہا ہے, کوئی بات ہوا میں نہیں ہو رہی. یہ آپ کی ڈیجیٹل سپریمیسی ہے. پھر آپ کہتے ہیں اگر بات ہوگی, کل تک تو آپ کہتے تھے بات نہیں ہوگی, آپ آگے ہیں نا. ابھی آپ ہمارے کشمیر پہ بات کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے کشمیر پہ بات جائے گی. کل تک آپ کہتے ہیں ٹیررزم پہ بات نہیں ہوگی, صرف ہم ان کو ٹھیک کریں گے. اب آپ ٹیررزم پہ بات کرنے پہ آ گئے. بات بڑی سمپل ہے, یہ اپنے لوگوں کو سنانے کے لیے ایک تماشا لگا رہا. لیکن ذرا سن لیں, بلکہ سن لیں مودی صاحب نے کیا کہا. میں چھوٹا سا حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بھارت کا مت ایک دم اسپشٹ ہے, ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے, اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. میں آج وشو سمودائے کو بھی کہوں گا, ہماری گھوشت نیتی رہی ہے, اگر پاکستان سے بات ہوگی تو ٹیررزم پر ہی ہوگی. اگر پاکستان سے بات ہوگی تو پاک آکوپائڈ کشمیر POK اس پر ہی ہوگی.
ہوگی آواز بھاری کر کے نریندرا مودی وی آر ٹریمبلنگ. اوہ ہماری ٹانگ کیا کہتے ہیں کانپیں ٹانگ رہی ہیں ہماری کہ آپ اتنے غصے میں ہیں جیسے آپ نے بہت کچھ کر لیا پہلے امریکنوں سے. اچھا امریکنوں سے بھی جنگ شروع ہو گئی ہے. جب آج کا جتنا انڈین میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اڑا کے رکھ دیا انہوں نے نریندرا مودی کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر سیز فائر کیوں کر لیا. ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ خود امریکہ کے پاس گئے تھے اور امریکہ نے اپنے لانگ ٹرم الائی کو بچانا تھا. وہاں پہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ یو ایس نے کہہ دیا کہ میں نے جب ساری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے اس میں ان کو ٹریڈ کے لیے کہہ دیا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو اگر میں آپ سے ٹریڈ کروں گا, اگر آپ لوگوں نے صلح نہیں کی تو ٹریڈ ہوگی. پھر ان لوگوں نے اس پہ بھی بہت بڑا ایک فیکٹر تھا جس سے صلح ہوگی. پہلے سن لیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا because اس کا بھی انہوں نے جواب انڈیا نے بھیج دیا. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership in Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And انہوں نے کہا جی میں نے ٹریڈ کی بات کی. اب ANI نیوز ایجنسی ہے جو انڈیا کی گورنمنٹ کی جتنی خبریں ہوتی ہیں وہ ان آفیشیل جس کو انہوں نے فلیش کرنا ہوتا ہے یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسی ہے. وہ کیا کہتی ہے وہاں سے اب خبر نکلی ہے, نیوز فلیش نکالا ہے کہ انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا کلیم. اور انہوں نے کہا کہ جب آپریشن سندور شروع ہوا تو یو ایس وائس پریزیڈنٹ JD وینس کی پرائم منسٹر مودی سے بات ہوئی 9 مئی کو. پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی بات ہوئی فارن منسٹر انڈیا کے جے شنکر سے 8 مئی کو اور 10 مئی کو. اور پھر جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کے جی ڈوبل ان سے بھی 10 مئی کو ان کو بات ہوئی. اس میں ٹریڈ سے کوئی ریفرنس نہیں تھا ان ڈسکشنز میں, بیسکلی کیونکہ امریکہ کے اوپر بہت زیادہ گالی گلوچ ان کو پڑ رہی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ سب کو پتا تھا, پاکستان آرمی کو, ہماری آرم فورسز کو, ایئر فورس کو, آرمی کو, نیوی کو, ہم نے بتا دیا تھا ڈونٹ ٹیسٹ اس, ہم آپ کے ساتھ ٹکا کے جواب دیں گے. انڈین آرمی کو پتا تھا کہ وہ نہیں لڑ سکتے, پاکستان کو نہیں ہرا سکتے. نہیں پتا تو وہ صرف نریندر مودی کو تھا. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, پراون سونی بڑے ریسپیکٹڈ ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں, وہ اپنا فورس کے نام سے پبلیکیشن بھی نکالتے ہیں. انہوں نے آج سے 8 سال پہلے ایک کتاب لکھی ڈریگن آن آور ڈور اسٹیپ. اس میں وہ چائنا کی بات کر رہے تھے اور اس کا اوپننگ جملہ میں صرف آپ سے پڑھتا ہوں, صرف اوپننگ جملہ اس کتاب کا ہے, لیٹ الون چائنا انڈیا کانٹ بیٹ پاکستان ان وار. یہ 8 سال پہلے ان کا بندہ کہہ رہا ہے. پھر 3 سال پہلے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو لاگ کیا, بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ سب کو ڈھونڈ کے دیکھنا چاہیے. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ول کنونسنگلی آؤٹ میچ دی انڈین ملٹری, کہ پاکستان کنونسنگلی اڑا کے رکھ دے گا انڈین آرمی کو. اور پھر انہوں نے اس کے اندر وجوہات بتائی ہیں کہ کہاں سے ہم ٹیکنالوجیکلی ہماری سیکورٹی پاکستان کی کیسے بنی, انڈیا کا کیا مسائل ہیں, انڈیا کی ٹریننگ کے پرابلمز ہیں, ان کی آرمز کا پرابلم ہے. یہ ان کے اپنے اینالسٹ بتا رہے تھے, یہ ان کی اپنی فوج بتا رہی تھی. نریندرا مودی کو اتنی ذلت کے بعد بھی, اتنی کنونسنگ ڈیفیٹ کے بعد, اور یہ کنونسنگ ڈیفیٹ ہے. اور یہ لفظ سونی, یہ پروین سونی کا میں ورڈ دوبارہ بورو کرنا چاہتا ہوں جو اس نے 3 سال پہلے کہا, پاکستان ملٹری ول کنونسنگلی آؤٹ میچ دی انڈین ملٹری. 3 سال پہلے ٹیکنیکل انالیسس پہ, وہ بھی آپ سے کبھی شیئر کروں گا, بورنگ ہو جائے گا. اب 2-3 سوال ہیں. جب ایگریمنٹ ہوا سیز فائر کا تو ظاہر ہے کچھ باتیں طے ہوئی, اور وہ امریکنوں نے بھی نکال کے بتایا کہ جی یہ بات امیڈیٹ سیز فائر ہوگا, اور پھر ایک تھرڈ نیوٹرل کنٹری کے اندر, ایک جو غیر متنازع جگہ ہے, وہاں پہ دونوں کے لوگ بیٹھ کے بات کریں گے. کیا اگر انڈیا مکر سکتا ہے اس بات چیت سے, یہ ایک سوال ہے. دوسرا, کیا انڈیا کسی ایسی بات سے پھر سکتا ہے جو اس چیز میں ہوئی ہے؟ اس پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر ہوں گے عطا طارق صاحب, اور سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر عادل نجم سے, ویری ویری انسائٹ فل اینڈ سینئر اینالسٹ. لیکن پہلے ذرا پاکستان کے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں.